92.8 کے ساتھ میں ہوں شاہد رند۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف کی اس تقریر کو ابھی 2 ماہ بھی نہیں گزرے جی ہاں 21 اکتوبر کو لاہور میں انہوں نے یہ تقریر کی اور ماضی بھلانے کی بات کی، لیکن ابھی 2 ماہ ہی نہیں گزرے انہیں پھر سے ماضی یاد آ گیا۔ نہ صرف ماضی یاد آیا بلکہ انہوں نے ماضی کا حساب بھی مانگ لیا۔ انہوں نے واضح طور پر آج اپنی پارلیمانی پارٹی کا جو ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے جو اجلاس تھا اس میں واضح طور پر یہ بتایا کہ انہیں 2017 کا حساب بھی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ضروری ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ کے پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج پھر وہ ہمیں ذرا جسے کہتے ہیں مختلف لہجے میں نظر آئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج سے چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے بدلے ہوئے تھے۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب بلوچستان میں الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں شامل کر رہے تھے۔ ابھی وہ وہاں سے لوٹے ہی تھے کہ آصف علی زرداری صاحب کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے اپنی جماعت میں الیکٹیبلز کی شمولیت کی۔ تو پھر اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کرونا رو رہی تھی تو اب میاں محمد نواز شریف کو دوبارہ سے ماضی یاد آیا۔ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کیا ماضی کو بھلا بھی سکیں یا بھلانا بھی چاہتے ہیں، یا پھر اس ماضی کا ذکر وہ صرف پولیٹیکل کیمپین کے لیے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی طرح کر رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اقبال ظفر جھگڑا صاحب، بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دوسرے سیگمنٹ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے آج کے بیانیے پر روشنی ڈالیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار نذیر لغاری صاحب، اور آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کیسے ریاست کے ایک فیصلے کو جسے کہتے ہیں بگاڑنے پر تلی بیٹھی ہے، اور حالیہ جو ان کی پریس ریلیز ہے اس نے ریاستی فیصلوں کو کس طرح نقصان پہنچایا۔ آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے اس پہ۔ گفتگو کا آغاز کروں گا اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے، ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں انہیں پروگرام میں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ رکھنا چاہوں گا کہ آج سے چند ماہ قبل تک ہمیں یہ لگتا تھا کہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرح، مفتاح اسماعیل صاحب کی طرح پارٹی سے ناراض ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر کی جو ڈپلومیسی تھی اس نے کام کیا اور آپ پھر دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون میں فعال ہوئے۔ تو ناراضگی کس بات پر تھی اور کیپٹن صفدر صاحب نے منایا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، یہ تو دیکھیں بہت اہم موضوع پہ آپ نے مجھے انگیج کیا ہے، اور میں اس پہ واقعی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہمارے متعلق کہی جا رہی تھی اس کی میں کئی بار پہلے بھی نشاندہی بھی کر چکا ہوں، اور اس کو واضح طور پہ بیان بھی کیا ہے کہ ہماری کوئی ایسی چپکلش نہیں ہے۔ میاں نواز شریف ہمارے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں۔ اس میں یہ کہنا کہ ہم کبھی خدا نہ کرے نواز شریف کی کوئی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کریں گے، یہ تو بالکل بھلا دیں۔ صحیح۔ لیکن جو حالات بنے تھے اور جس میں کہ آپ شاید خاقان صاحب کی بات کر رہے ہیں، مہتاب صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے بہت ہی محترم دوست بھی ہیں اور جماعت میں ہم ساتھ بھی رہ چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی کوئی اللہ نہ کرے شاید خاقان صاحب نے جو بھی قدم اٹھایا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے مشورہ ضرور کیا ہے، لیکن دیکھیں ہر ایک شخص کی اپنی کوئی ایک رائے ہوتی ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کے مطابق اگر وہ چلیں تو میاں صاحب کبھی بھی کسی کو روکنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جو بھی یہاں لوگ سیاست میں ہیں اور وہ سیاست میں حصہ لینا چاہیں تو ہم کبھی بھی کسی کا راستہ نہیں روکیں گے، چاہے وہ اپنی کوئی لائن ٹو کرنا چاہتے ہیں یا ہماری جماعت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اگر جانا چاہتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان کا جو میں انکلوڈڈ تھا اس میں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نواز شریف سے باہر ہیں یا ہمارا گروپ ہے، گروپ نہیں تھا۔ ہم نے اس کو پاکستان مسلم لیگ حقیقی نواز شریف ہی نام دیا تھا۔ اچھا، جس نے گروپ کہا میں نے ان کو بہت سختی سے منع کیا۔ جھگڑا صاحب ایک سوال، جھگڑا صاحب ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا میاں صاحب کی قیادت پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، کچھ اندرونی معاملات ہوں گے، کچھ صوبائی لیول کے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں آپ نے قائل کیا کیپٹن صفدر صاحب کو یا کیپٹن صفدر صاحب نے آپ کو قائل کیا؟ دیکھیں جی، کیپٹن صفدر صاحب یوں سمجھے کہ میرے
ایج کے لحاظ سے دیکھیں میرے برخوردار ہیں، اور آج نہیں کتنے عرصے سے، میں تو پہلے دن سے پی ایم ایل این ہوں اور آخر تک پی ایم ایل این ہوں، تو ان کو تو میں جتنا جانتا ہوں وہ اپنے بچوں جیسے جانتا ہوں. صحیح. تو انہوں نے مجھے قائل کرنے والی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو آ رہے تھے میرے پاس، اور پھر میاں صاحب نے انہیں یہی ایڈوائز کیا کہ ان کو ساتھ لے کر وہاں آپ کام شروع کر دیں اور لیول پلینگ فیلڈ بنائیں، تاکہ میں بھی آؤں، اور پھر کیمپین جو ہوگی اس میں جلسہ ولسہ بھی جو ہے ہم ارینج کریں گے انشاءاللہ، چاہے پشاور میں ہو، مردان میں ہو، جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے گی. تو جھگڑا صاحب نون لیگ کے لیے کے پی کے میں آپ نے لیول پلینگ فیلڈ بنا لی ہے، مہتاب عباسی صاحب کو بھی واپس لا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مہتاب صاحب کے ساتھ میرے رابطے جس طرح پہلے تھے آج بھی ہیں. پرسوں 2-3 دن پہلے میری بات ہوئی ہے ان سے، لیکن ان کا میں نے جیسے آپ کو کہا ہر ایک کا اپنا ایک لائے عمل ہوتا ہے. ان کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹلی الیکشن میں جانا چاہتا ہوں، تو اگر وہ جانا چاہیں تو ظاہر ہے ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا. صحیح. جھگڑا صاحب اس وقت آپ لاہور میں موجود ہیں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون کرنے جا رہی ہے، آپ چونکہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کے خیال میں کے پی کے میں پی ایم ایل این کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ آ کر اگر دیکھیں ہمارے جو پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو ہمارے ہر ایک حلقے میں لوگ کہتے تھے تمہیں تو یار کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملیں گے. صحیح. آج آپ دیکھ لیں کہ اگر نیشنل اسمبلی کی ہے تو 6-7 امیدوار ہیں، اگر پروونشل ہے تو 10-10 11-11 امیدوار اسی حلقے کے نیشنل اور پروونشل میں آ گئے ہیں. صحیح. اسی وجہ سے ہماری جو میٹنگ شروع ہوتی ہیں صبح شروع ہوتی ہیں اور رات 9-10 بجے تک چلتی رہتی ہیں. صحیح. وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں 2 ہفتے ہو گئے لیکن ہم وی آر کیرنگ آن، اور اتنا بڑا رش ہوتا ہے. آپ آ کر دیکھیں جو ہماری 30 ممبر تقریباً کمیٹی ہے، اس کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تقریباً 100 کی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں. جھگڑا صاحب 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی. اس میں ماضی کو بلانے کی بات کی گئی، پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی، لیکن آج پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ووٹرز کو جسے کہتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو انٹرویوز کر رہے تھے، وہاں انہیں پھر ماضی یاد آیا، انہوں نے پھر حساب مانگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کی بات کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب ماضی کو بھولے نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، ماضی کو بھلانے والی بات جو ہے، یہ اگر آپ کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از آؤٹ آف پلیس. انسان کے ماضی اور حال کا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ماضی کو بھلا دیں. جی، ماضی کو بھلانے والی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ماضی بھولتا کبھی نہیں ہے. ماضی یاد رہتا ہے، حال میں بھول بھلیاں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن ماضی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مرتے دنگ آدمی بھول نہیں سکتا. صحیح. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میاں صاحب ماشاءاللہ ہی از ویری مچ ان دا فیلڈ. آج اگر دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں نون چھا گئی ہے. صحیح. اور جہاں پر دیکھیں وہ وہی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمیں تو اتنے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں کہ ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے. اچھا، پورا دن انٹرویوز میں لگ جاتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، بہت اہم نقطہ. اس پر آگے آپ سے سوال کروں گا، لیکن ایک سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا. آپ کی گفتگو اور ماضی کے ذکر سے ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے بعد اس بار کا الیکشن احتساب کے بیانیے پر لڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، ووٹ میں ان کا جو بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو. ہم جب اس وقت چلتے ہیں تو ہمارا پہلا یہی بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینے کا مقصد ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ووٹ ان کے پاس ہے. صحیح. تو ووٹ کو عزت دو کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہے کہ ہم عوام کو عزت دے رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ووٹ ان کے پاس ہے اور یہ ان کا حق ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. جب ووٹ کو عزت دو گے تو عوام کو عزت دو گے. جب عوام کو عزت دو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ راستے آپ کے لیے کھلیں گے. اگر عوام آپ کو عزت دیتی ہے اور چوتھی مرتبہ آپ کی جماعت سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب بنتے ہیں، تو آپ کے خیال میں جھگڑا صاحب، آپ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انہیں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کال کرنا چاہیے یا 2017 کا احتساب کرنا چاہیے؟
وہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب اللہ کرے انشاءاللہ آ رہے ہیں، اور آئیں گے تو وہ پہلا قدم یہی ان کا ہوگا کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے، اور تمام جماعتیں جو مسلم لیگ کے حق میں ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں، وہ سب جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں، اور ایک جو اہم مسائل ہیں پاکستان کے ان پہ خاص کر ہمارا جو معاشی صورتحال ہے اور ہماری اکانومی ہے، یہ ہمارا بہت اہم مسئلہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا انشاءاللہ اس کو نواز شریف کے علاوہ اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ نواز شریف نے اس پاکستان میں جو کام کیے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں، وہ چھپ نہیں سکتے۔ یہ موٹر ویز کا جال ہی دیکھ لیں، آج پاکستان کا ایک ایک بچہ شکر ادا کرتا ہے اور دعا دیتا ہے نواز شریف کو۔ یہ ایسے جو دوسری جماعتیں ہیں جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے نواز شریف کے لیے۔ جھگڑا صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موٹر وے پر جب لوگ گزرتے ہیں تو دعائیں دیتے ہوں گے، لیکن آج بھی جو موٹر ویز ہیں وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس ہیں، ابھی تک کوئی جسے کہتے ہیں پروفیٹیبل یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، عام آدمی کو ضرور ایک سہولت ملی ہے ٹریولنگ کی۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب یا ان کی اگر یہ آپ کہتے ہیں نا پروفیٹیبل نہیں ہے، میں بھی اس میں بھی میرا تھوڑا سا وہ ہے کہ اٹ از انشاءاللہ پروفیٹیبل اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو مور پروفٹ۔ آج کل تو آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ڈیز پہ خاص کر ہالیڈیز، سر آج کے دن تک جھگڑا صاحب آج کے دن تک ٹول پلازاز ہوتے ہیں، جھگڑا صاحب آج کے پلازاز پہ آپ کو نمبر نہیں ملتا، 10 15 منٹ 20 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جھگڑا صاحب ابھی تک اسی سے اندازہ لگا لیں، چند روز قبل تک کے جو اعداد و شمار تھے اس میں لاسز میں ہی ہیں ابھی تک، آگے جا کے اگر یہ پروفٹ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس وقت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پنجاب میں کسی سے الائنس نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئی پی پی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، چودھری شجاعت صاحب سے بھی ہو رہی ہے، کل کو زرداری صاحب اور مولانا صاحب سے بھی آپ کر لیں گے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے کوئی ڈائیلاگ کر کے ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کر لیں، پبلک ایکسچیکر کے جو پیسے ہیں وہ بچ جائیں گے؟ دیکھیں جی، نیشنل گورنمنٹ جو ہے نا دیٹ از ناٹ دا آنسر ٹو ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی میں آپ نے عوام کی رائے لینی ہے، صحیح، یہ نہیں کہ آپ خود کو کر کے فیصلے کر کے اور حکومت مسلط کر دیں عوام پہ۔ عوام کی تسلی تب ہوگی کہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کا ووٹ مانگیں گے، ووٹ کو عزت دیں گے، تو وہ پھر جا کے کہیں گے کہ ہاں یہ حکومت ہے، یہی اس وطن کو ٹھیک کر سکتی ہے، یہی ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ جھگڑا صاحب ایک اور سوال آپ کے سامنے، اگر مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت ملتی ہے تو اس کے بعد بھی اتحادی حکومت بنائے گی یا پھر باقی جماعتوں کو کہے گی کہ اپوزیشن میں بیٹھیں؟ نہیں جی، سادہ اکثریت اللہ خیر کرے، سادہ سے زیادہ ہی ہوگی، لیکن سادہ بھی ملے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ جو جماعتیں خاص کر ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو ہر وقت تیار ہے بات کرنے کے لیے، چاہے مولانا صاحب ہیں چاہے پیپل پارٹی ہے، سب بیٹھیں گے، آپ دیکھ لیں گے۔ تو پھر اپوزیشن میں جھگڑا صاحب صرف راجہ ریاض، کوئی نیا راجہ ریاض تلاش کر لیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، یہ مت کہیں، یہ راجہ ریاض تلاش کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ صحیح، سینکڑوں راجہ ریاض مل سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات ہو راجہ ریاض صاحب کی بھی ہم لیکن جھگڑا صاحب پولیٹیشین ہے، سیاستدان۔ ہاں جی، اس وقت راجہ ریاض، آخری منٹ ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ راجہ ریاض صاحب آپ کی جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ممکن ہے نور عالم خان صاحب یا کسی ایک رکن والی کوئی جماعت ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بلوچستان سے ہو یا کسی اور جگہ سے کوئی انڈیپینڈنٹ امیدوار ہو، جس طرح کی منظر کشی آپ اور آپ کی جماعت کر رہے ہیں اس سے ہمیں ایک ہی رکنی اپوزیشن لگتی ہے مستقبل میں۔ باقی جو بھی فیصلہ ہونا ہے پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ ناظرین، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو نذیر لغاری صاحب اور آسمہ شیرازی سے بات کریں گے نون لیگ کی پالیسیوں پر۔
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी सियासत पर, और ख़ासकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज का जो पार्लिमानी बोर्ड से खिताब है वो बहुत अहमियत का हामिल है। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक पैगाम देने की कोशिश की कि वो माजी को भुला चुके हैं, लेकिन आज उनकी गुफ्तगू में फिर हमें माजी की एक झलक नजर आई। क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या मियाँ साहब माजी को नहीं भुला सके, या भुला देते हैं तो फिर किस बात पर उन्हें दोबारा से माजी याद आता है? मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे दोनों मोहतरम सीनियर हैं, नज़ीर लगारी साहब और आसमा शिराजी साहिबा, दोनों से बहुत कुछ सीखा। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा आसमा शिराजी से। आसमा, आपके ख्याल में मियाँ साहब माजी को भुला नहीं सके, या कोई ऐसी चीज़ अचानक अगले एक आध रोज़ में हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें दोबारा माजी याद आता है, जैसे कि आज हमने देखा एक बार फिर उन्होंने वही बातें दोहराई जो वो माजी में करते रहे? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। मेरा ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप माजी से निकल के मुस्तकबिल की बात करें, और गुज़िश्ता से ही पैवस्ता है। और जाहिर है कि अगर एक सियासतदान जो कि पाकिस्तान की सियासत में कई दहाइयों से हों और फिर उनके साथ पिछले दौर के अंदर एक पूरा एक बैगेज हो जो कि कैरी हो रहा है, यानी उनके हवाले से हो, और वो उसके ऊपर बात भी ना करें, तो ये नामुमकिन है। गो के हम सुनते रहे कि उनकी कुछ बातचीत है जिसकी वजह से वो जो एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि एहतसाब करूंगा, इन सब किरदारों का एहतसाब होना चाहिए, और फिर आपको याद है उसी दिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन रवाना हुए और इसको इसी तरह से देखा गया कि उनको इस बात मौजू के ऊपर आइंदा बात करने के लिए नहीं कहा जाएगा। फिर वो पाकिस्तान आए और 21 अक्टूबर का जो जलसा था उसमें आपने देखा मियां नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर एंटी जुडिशरी हो, या फिर जो पुराने किरदारों के हवाले से कोई ज़्यादा कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। तो लेकिन अब सियासत का मामला है और जाहिर है कि इलेक्शन में उनको जाना है, कैंपेन चलानी है। ये मुमकिन नहीं है कि वो पीछे का बताए बिना आगे की बात करें। ये मुमकिन नहीं है कि जो रोड मैप वो देंगे उस रोड मैप के अंदर जो है उनकी बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें जो कि हुई हैं उनको वो भुला दे, माजी को भुला दे। तो मेरा ख्याल है उनको एक नैरेटिव ज़रूर सेट करना है नवाज शरीफ साहब को, और उस नैरेटिव की तैयारी बहरहाल उनकी तरफ से अब हो चुकी है। लगता है ऐसा ही है। इम्कान इसी बात का है कि आइंदा दिनों में वो तमाम किरदारों का नाम भी ले सकते हैं, उस हवाले से कैंपेन भी, और ख़ास करके जुडिशरी के हवाले से वो ज़रूर बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या हुआ, उनको किस तरह से उतारा गया, किस तरह से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उस प्रोजेक्ट के क्या नुकसानात हुए वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, नविश्ता दीवार है। आसमा, आपकी गुफ्तगू से मुझे एक ऐसा तासुर मिलता है, और फिर मुझे वोट को इज्जत दो का बयानिया याद आता है, और फिर उसको भुलाना याद आता है। तो आपका कहने का मतलब, अगर मैं ठीक से समझ सक रहा हूं, आप ये कह रही हैं कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे इलेक्शन के लिए, उस नैरेटिव की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे, बाद में वो उस एहतसाब को करते हैं नहीं करते हैं, दैट डजंट मैटर। देखिए ना, अब ये तो बिल्कुल शायद जो नजर आता है, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक जमात जो है वो एक अपना नैरेटिव देती है, वोट को इज्जत दोगा, और उसके बाद वो भूल जाती है उस बात के ऊपर। तो उनका वोटर भी उनको यकीन दिलाएगा, उनकी बहुत सारा वोट बैंक जो है वो इस बात से मुतनफर भी होगा, इस बात के का मुंतजर भी होगा कि वो कब इसके ऊपर बात करेंगे, सिविलियन बालादस्ती की बात करेंगे, एक रोड मैप देंगे। और लाइक इट और नॉट, पाकिस्तान का जो एक बड़ी सियासत है वो तो इसी का शिकार हुई है। तो ये एक मसलहतन उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की है, और हो सकता है आइंदा भी यही पॉलिसी हो। मैं नहीं कह सकती कि वो महाजराई करेंगे या खुल के सामने आएंगे या डट जाएंगे या कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत होगी। यहाँ पे तो सब मसलहत के तहत सब चीजें चलती हैं, मफाद के तहत, जहाँ पे जिसको सियासतदानों को जो सूट करता है उसके मुताबिक वो करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि उनका वोटर जरूर उनको याद दिलाएगा, और ये मुमकिन नहीं है। एक टोन सेट हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी जो भी बयानिया है उसके उनको टच करना ही पड़ेगा, जब भी वो आगे जाके इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर सके। सही। लगारी साहब, आप आसमा से एग्री करते हैं, या आपके ख्याल में मियां साहब जो है जब आएंगे, अगर बज़ाहिर जो ऐसे कहा जा रहा है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे, तो फिर हमें एक कड़ा एहतसाब नजर आएगा इदारों का? एक तो बहुत फासला है चाय में और चाय के कप में और होंठों के दरमियान बड़ा फासला है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि जनाब ये जो 2014 में धरना दिया गया था वो क्यों दिया गया था, और ये नैरेटिव क्यों बनाया गया था
کہ 35 پنکچر تھے، تو وہ 35 پنکچر کہاں ہوئے تھے، کس نے کیے تھے، کہاں لگائے تھے، اور وہ کون سے حلقے کھلوانا چاہتے تھے، پھر کھولے بھی گئے تھے، تو کیا ہوا تھا اس میں؟ اور پھر یہ کہ دھرنا جو تھا یہ اگست سے لے کر دسمبر تک لگاتار دھرنا دیا گیا، اور اس دوران کوشش یہ کی گئی تھی عملاً اور آمداً، کوشش یہ کی گئی تھی کہ چینی صدر شی جن پینگ جو ہیں وہ پاکستان میں نہ آئیں، اور وہ نہیں آئے۔ تو اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ ریلیٹ اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ شاید حکومت کو بھی تنگ کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ چین کو بھی روکنا تھا کہ وہ یہاں پاکستان میں نہ آئے اور یہاں پر سی پیک کا جو کام ہے وہ شروع نہ ہو۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ پھر عمل درآمد کیا ہوا کہ جب ان کی اپنی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے سی پیک پر اس کو فریز کر دیا، اور اس کے سارے لغاری صاحب دیے گئے، اور پھر معلومات کو تاکہ نسیاں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ سوال تو ہوگا نا، نہیں لغاری صاحب، کس کے کہنے پر؟ لغاری صاحب میرا جو سوال تھا، میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج پھر ایک بار ماضی کی بات کی ہے، انہوں نے 2017 کی بات کی ہے۔ 21 اکتوبر کو جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ماضی بھلانے کی بات کی تھی، انہوں نے کہا آگے چلنا ہے، لیکن آج انہیں دوبارہ ماضی یاد آیا، دوبارہ احتساب یاد آیا، یہاں تک کہ ان کے واضح جملے تھے کہ ہم حکومت بنانے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مطالبہ حکومت کرنا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ آج کیوں ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا، روپیہ مٹی میں مل گیا، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو مطلب میرا جو سوال تھا کہ وہ جو ماضی ہمیشہ میاں صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، کہا جا رہا تھا کہ وہ بھول گئے اور اسی لیے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے میاں صاحب ماضی نہیں بھولے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماضی بھولنا میرے خیال میں ان کے لیے مشکل بھی ہے، اور انہوں نے یہ ایسا تاثر تو دیا کہ وہ ماضی کو بھول رہے ہیں، لیکن وہ ماضی بھلا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جو کچھ ہوا ہے 2017 اور 2018 میں، اس سے پہلے جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، لیکن 2017 اور 2018 میں جو کچھ ہوا ہے، اور جس طرح سے پاناما پیپر سے آنے کے بعد انہیں ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، جس طرح سے نیب کی ناکامیوں کو اون کرتے ہوئے بھی یہ معاملات کو جاری رکھا گیا، پھر جس طرح سے جوڈیشری نے اپنا کردار ادا کیا، پھر جس طرح سے ماریو پوزو کا ناول اثر نو پڑھا گیا اور لکھا گیا، جس طرح سے ماریو پوزو کے کرداروں کو جا کر یہاں کھنگال کر لایا گیا، اور جوڈیشری میں بیٹھ کر ایک نہیں دو جج صاحبان نے باقاعدہ اس کو ریفر کیا ہے، اور سسیلین مافیا کو جس طرح ریفر کیا گیا، اور جس طرح جو ہے وہ باقاعدہ ایک شخص کی کردار کشی کی گئی، باقاعدہ ہوئی ہے۔ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ماضی کو نہیں بھلا پائیں گے اور ماضی سامنے آئے گا۔ آسما کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا، آسما اگر ماضی میاں صاحب نہیں بھلا پائیں گے، اور اگر 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں اور انہیں حکومت ملتی ہے اور وہ پھر احتساب کی بات کرتے ہیں، تو پھر ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ آپ ماضی کی بات نہیں کریں گے، جب تک وہ غلطیاں جو کہ ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کی بات نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہوا کیا ہے، جب تک آپ لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے، حقائق نہیں بتائیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کی صحافت کے ساتھ، پاکستان کے اقدار کے ساتھ، پاکستان کے اخلاق کے ساتھ، پاکستان کے سماج کے ساتھ جو ہے جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا اس کے پیچھے کون کون سے کردار تھے؟ کیا ہم ایک نارمل ملک ہیں اس وقت؟ اگر ہم ایک نارمل ملک نہیں ہیں تو بتانا پڑے گا ایک ابنارملٹی کہاں پہ ہوئی، بتانا پڑے گا کہ مرض کہاں سے شروع ہوا، تب کہیں جا کے تشخیص ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ سارے حقائق ہے، جب تک کوئی بھی لیڈر، یعنی پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ جو پروجیکٹ جس طرح سے شروع کیے گئے، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ پروجیکٹ کیوں شروع کیے گئے، اس کی وجوہات کیا تھی، اور ان کو اپنی غلطیاں بھی ماننی پڑے گی۔ صحیح، سیاستدانوں کو بھی اپنی غلطیاں، اور زرداری صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، وہ بھی بتانی پڑیں گی۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کھیل نہیں ہے کہ بس دیکھا اور آگے گزر گئی۔ لغاری صاحب والا پاکستان کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لغاری صاحب، آسما کہہ رہی ہیں کہ بغیر احتساب کیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آج پی ایم ایل این احتساب کرے گی، کل پاکستان تحریک انصاف کہے گی ہمیں احتساب کرنا ہے، پھر زرداری صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ احتساب یاد آئے گا، تو یہ احتساب کا جو چکر ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ احتساب نہیں اس کو کہنا چاہیے، یہ احتساب نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو غلطیاں کی گئی ہیں، سنگین غلطیاں کی گئی ہیں، ہمالین بلنڈرز کیے گئے ہیں، اپنے لاڈلے پالے گئے جناب، یہ جو کچھ گملے لگائے گئے اور ان میں پنیریں ڈالی گئی ہیں، یہ جو ملک کی مصیبت بنائی گئی ہے، ملک کو ایک عذاب بنا دیا گیا ہے، ملک کو گالم گلوچ کا اور غیر سیاسی
عناصر کا گڑھ بنا دیا گیا ہے. یہاں آپ سیاست میں ایک قدم بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. اور دیکھیں جس طرح سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی عمل، جو بھی لوگ سیاسی عمل کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پاگل خانے کا عمل ہے. اس کو آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر روکنا ہوگا. کہیں نہ کہیں آپ کو لاجک کو اور منطق کو، دلیل کو اور حقیقت کو پریویل کرنا پڑے گا. لغاری صاحب، آپ کے خیال میں اسے روکنے کے لیے کیا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے؟ یہ آپ کی اچھی تجویز ہے، بہت اچھی تجویز ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے، نیک نام لوگوں پر مشتمل، جو بتائے. صحیح. میں کہتا ہوں 70 سال کی تاریخ کو کھنگالیں. صحیح. قائد اعظم کے تمام رفقا کو ایک ایک کر کے ذلیل و رسوا کیا گیا. صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بیوروکریٹس نے، صحیح، غلام محمد اور چودھری محمد علی اور ایوب خان جیسے لوگوں نے یہ پاکستان کو ایک کھلواڑ بنا کر لغاری صاحب ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت میاں صاحب کو ماضی یاد آیا ہے. کچھ دن پہلے جب میاں صاحب کوئٹہ کے دورے پہ تھے، اس وقت الیکٹیبلز پی ایم ایل این کو جوائن کر رہے تھے، تو ملک میں ایک ایسا تاثر تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے 2023 یا 24 کا پروجیکٹ ہے، تو پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ یاد آئی تھی. ابھی کچھ الیکٹیبلز نے پیپلز پارٹی کو انہی دنوں میں جوائن کیا، تو میاں صاحب کو ماضی یاد آ گیا. آپ کو نہیں لگ رہا کہ کچھ بدلا نہیں ہے سیاست میں؟ نہیں، سیاست میں بدلنا نہ بدلنا نہیں، میں کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر سیاستدانوں کا رول ہونا چاہیے اور سیاست میں غیر سیاسی عناصر کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب آئین میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ وزیر اعظم کو اس طریقے سے نائل کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو، وہ جو ہے وہ اپنی صلاحیت کار کھو چکا ہو، یا وہ ذہنی توازن کھو چکا ہو، یا فوت ہوتا ہے تو اس طرح سے جاتا ہے. یہ کہاں ہے کہ آپ ایک عدالتی فیصلہ سنائیں، ان کو ایک نوٹس جاری کریں اور توہین عدالت کریں اور کہیں کہ جناب آئیے آپ کو سزا سناتے ہیں، تاب برخاست عدالت 23 سیکنڈ کی آپ کو سزا سناتے ہیں، آپ نااہل ہو گئے، اب آپ نہیں جو ہے وزیر اعظم رہ سکتے. اس طرح کے اگر طریقے نکال وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا تو پھر یہ کھیل بھی چلتا رہے گا. ٹھیک. آسمہ، لغاری صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہوگی اور سیاستدانوں کو آگے آنا ہوگا. دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک جو میں نے سب سے پہلے لغاری صاحب کے سامنے رکھا کہ پی ایم ایل این کو جب بلوچستان میں الیکٹیبلز مل رہے تھے تو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی تھی، ہم نے دیکھا. اب جب کچھ الیکٹیبلز بلوچستان سے پیپلز پارٹی کو ملے ہیں تو میاں صاحب کو ماضی یاد آ گیا ہے. آپ کے خیال میں کچھ بدلا تو نہیں ہے؟ سیاسی جماعتیں آج بھی اگر پروجیکٹ 2018 تھا وہ 23 بننے کو تیار ہیں، انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے ماضی سے؟ آسمہ، دیکھیے انہوں نے بھی نہیں کچھ سیکھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ سیکھ اس لیے بھی نہیں سکتے کہ جس دلدل میں اس وقت پاکستان ہے وہاں پہ بہرحال آگے بڑھنا ہے. صحیح. اور سیاست کے ذریعے سے جو ہے وہ رستہ بنانا پڑے گا. صحیح. جو چیزیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا. البتہ اس بات کا ضرور افسوس ہے، جیسے کل شفیق بینگل صاحب کی زردائی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور پی ایم ایل این کے اندر جو ہیں وہ ڈھنگ سے ایک دو بہت متنازع شخصیات جو ہیں انہوں نے جوائن کیے، تو یہ ان کو کم از کم اپنے اندر کچھ اصول تو بنانے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سارے اصولوں کی پابندی کریں گے، مگر چند اصول تو بنائیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر سیاست کی جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے پاکستان کے اندر سب چیزیں ٹھیک کر دیں اور کر دی جائیں. آہستہ آہستہ سیاستدانوں کو رستہ بنانا چاہیے. صرف سوال میرا صرف یہ ہے کہ کیا وہ رستہ بنانے کے لیے جو کہ جمہوری آئینی رستہ ہو جس کے اندر سیاسی اقدار کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے کوئی ابتدا ہوئی ہے؟ صحیح. ابتدا قطعی طور پر ابھی تک. اچھا آسمہ، ایک سوال آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا. ایک طرف ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب سنائی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کسی سے اتحاد نہیں کرنا. دوسری طرف میاں محمد نواز شریف صاحب کاف لیگ سے بھی ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ آئی پی پی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. کہیں آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا الیکشن ہوتے ہوتے کہیں قومی حکومت کی طرف تو نہیں چلا جائے گا آخری دنوں میں؟ دیکھیے یہ تو الیکشن کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنلی کوئی رستہ ہے کہ فوری طور پر قومی حکومت کی طرف جائیں. الیکشن کے بعد البتہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سب مل کے کوئی ایک قومی تو نہیں مخلوط حکومت جو ہے وہ بنا لیں. تو اس کے تو امکانات ہیں. جس طرح کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ ہو بھی یہی سکتا ہے. امکانات اس کے بہت زیادہ ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی جس میں ساری جماعتیں جو ہے وہ مل کے ہوں. اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید الیکشن نہ لڑ پائیں اور شہباز شریف صاحب کو ہی آگے آنا پڑے، یا دوسری طرف پیپلز پارٹی کو آگے آنا پڑے.
اور ان سب کو مل کے ایک حکومت بنانی پڑے. لگتا نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے جس میں کہ ایک ظاہر ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ سامنے آ سکے. آسما، آپ کہہ رہی ہیں میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ پائیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ابھی تک میاں صاحب سپریم کورٹ بھی نہیں گئے ہیں، نااہلی کو ہٹانے کے لیے کوئی پٹیشن نہیں ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور یہاں سے بھی 13 سے 17 دسمبر تک کے بیچ میں الیکشن سکیجول آنا ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پڑی ہے العزیزیہ والی، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی 1-2 پیشیوں میں ان کو بریت مل جائے اور وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں. لیکن دوسری صورت میں اگر یہ لیٹ ہوتا ہے اس میں تو پھر امکان کم ہوتے چلے جائیں گے کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امکان نہیں ہے، مگر امکان کم ہوتا چلا جائے گا کہ وہ اپنے نامینیشن پیپرز جو ہے وہ جمع کرا سکیں. آسما، آن اے لائٹر نوٹ، کہیں پہ جو بات آپ نے کی ہے، اگر یہ -2 ہوتا ہے تو پھر آپ کو -3 ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ -3 ہوگا، مگر -2 کے امکانات تو روشن ہے. پہلے -1 کی بات ہو رہی تھی اور اب -2 کی طرف بھی معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح سے اگر ملتا ہے، بریت ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی اگلے چند دنوں کے اندر اور اس کے بعد الیکشن سکیجول آتا ہے، تو پھر تو وہ شاید کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے. مگر پھر اس میں بھی ایک تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے کہ ان کی نااہلیت، جو تاحیات نااہلیت سپریم کورٹ کی طرف سے ہے، جس پہ قانون 5 سال کا بنایا گیا ہے اور اس کو ریٹروسپیکشن بھی اس کے اوپر نہیں ہے، یعنی ماضی کے فیصلوں پہ اطلاق نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اگر چیلنج کیا گیا تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. بالکل. لغاری صاحب، آپ آسما سے ایگری کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو الائنسز بننے کی بات ہو رہی ہے، جیسے آسما نے کہا مستقبل میں کوئی قومی حکومت بن سکتی ہے یا کولیشن ایسی جس میں سبھی ہوں، تو اس اسمبلی کا راجہ ریاض کون ہوگا لغاری صاحب؟ تو راجہ ریاض تو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے نا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ راجہ ریاض کو تلاش کرنے کے لیے کوئی فیصلہ آباد جانا پڑتا ہے کیا؟ وہ تو کہیں بھی پنڈی میں بھی مل سکتا ہے، وہ تو کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے. لیکن جو آسما نے کہا ہے وہ میرا خیال بھی یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے روز بروز یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں. پہلی بات یہی ہے کہ تاحیات نااہلی کو، اگرچہ تاحیات نااہلی غیر معمولی حالات میں ہوئی ہے اور وہ ان کو کوئی بھی شہری جو انسانی حقوق اور جو جمہوری حقوق کی بات کرے گا کبھی بھی انڈورس نہیں کرے گا، لیکن اس کو کون آ کر جو ہے ختم کرے گا؟ تاحیات نااہلی سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی اور ریویو میں بھی ان کو نااہلی قرار دیا گیا. جب ریویو بھی ہو چکا ہے تو ریویو کا ریویو تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر ریویو کا ریویو ہونا ہے تو میرے خیال میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے اس وقت، جو مجھے سر دست مشکل دکھائی دے رہا ہے، بہت مشکل، ایک حد تک ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ صدر عارف علوی سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھیجیں اور نااہلی کے خلاف ایک بات کریں. اس سے پہلے یہ بات کی تھی جسٹس عمر الطاف بدیال نے، اور کہا تھا کہ جناب یہ جب لغاری صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ کوئی 100 کے قریب لوگ ہیں پورے پاکستان میں، پولیٹیشین، آج میں انہیں سن رہا تھا، جو نااہل ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدالتوں میں اب اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے جن کی تاحیات نااہلی ہے. نہیں، میں کہتا ہوں حل ہونا چاہیے. اس سے فرق کیا پڑا ہے؟ تاحیات نااہلی ہونے سے کیا فرق پڑا ہے آپ کے معمولات میں، آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے؟ یہ ہو چکا ہے نا، تاحیات نااہلی ہو چکی ہے، اور اس کو ضرور اور کورٹس میں مشکوک فیصلوں کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. ہم ان فیصلوں پر تنقید کر چکے ہیں، ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلے سلیکٹڈ فیصلے تھے اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جناب ان کو نااہل کرا دیا. یہ کوئی بات ہوئی کہ ایک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی کو نااہل بھی قرار دیا جائے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک کو پارسا کیا گیا. معلوم ہوا پارسائی کے راز تو اب کھل رہے ہیں، ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. اچھا لغاری صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. آسما، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اہم مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے. ایک طرف جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا معاملہ ہے، صدارتی ریفرنس، وہ بھی ٹیک اپ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اہم مقدمات ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے، اس پر آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی درخواست جا سکتی ہے یا کوئی ایسا سوموٹو یا 184(3) جو ہے 3 ججز اگر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی 100 کے قریب لیڈرشپ ڈسکوالیفائیڈ ہے، ایک بار بیٹھیں اس کو سیٹل ڈاؤن کریں، ایسی کوئی چانسز آپ کو نظر آتے ہیں آسما؟ دیکھیے، اگر تو العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا اور ان کی بریت یہاں سے ہو گئی تو پھر تو ان کے لیے ایک رستہ ہوگا کہ وہ
الیکشنز کے لیے اپنی تیاری کریں گے، اور تب یعنی یہاں سے یقین ہونے کے بعد کہ ان کو ریلیف ملے گا، اس کے بعد شاید وہ اس کے اوپر جائے، ورنہ وہ یہ ایک ونڈو رکھیں گے اپنے آپ کو اس طرح کی کمپلیکیٹڈ سچویشن سے نکلنے کے لیے، اور ایک لاجک رکھنے کے لیے یا ایک بہانہ رکھنے کے لیے کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. اور ایک یہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل کارڈ یہ ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں آگے جا کے، اور پھر جب ان کو آنا ہو واپس یعنی اقتدار کے اندر یا بطور وزیر اعظم، تو پھر وہ سپریم کورٹ سے جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے کچھ پی ایم ایل این کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اسی طرح کی نظر آ رہی ہے کہ وہ خود ایوائڈ کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک ورنہ پٹیشن آ چکی ہوتی تاحیات نااہلی کے اوپر، تو العزیزیہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس الیکشن اسکیڈول کا یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ اس پوری سچویشن سے نکل کے ہی وہ آگے کی موو بنائیں گے، ورنہ وہ پولیٹیکلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آسما آپ کا، نذیر لغاری صاحب آپ کا، دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، دونوں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا، اپنی اسسمنٹ سامنے رکھی، لیکن ایک اہم بات انہوں نے بتائی جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کیوں ناراض ہیں اور انہیں کیوں ماضی یاد آ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت سے سوالیہ نشان ان کی پارلیمان میں واپسی پر ابھی تک برقرار ہیں. جب تک وہ دور نہیں ہوتے اس وقت تک مسائل ان کے لیے رہیں گے، اور اسی لیے وہ ذرا ریئیکٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں تو ایک اہم موضوع پر بات کرتے ہیں. افغان مہاجرین کے انخلا پر ایک سیاسی جماعت نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے اس پر. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا، اور اس پریس ریلیز میں جو افغان غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں رہتے ہیں ان کے انخلا کے حوالے سے ایک ایسی گفتگو کی گئی، اور کہنا نہیں چاہیے اسے، انبیاء کی ہجرت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ افغان مہاجرین پر ایک ظلم کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے. یہی سیاسی جماعت جب حکومت میں تھی اسی کا واضح یہ موقف ہوتا تھا کہ افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے. ہماری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی فے ہو، ان سب کا ایک پرابلم ہوتا ہے. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ریاست کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی جب یہ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ریاست نہیں اپنے سیاسی بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، اور ہمیشہ سے اسی کا نقصان ریاست اور ریاست کی پالیسیوں کو ہوا ہے. اس وقت بھی افغان مہاجرین ہوں یا غیر قانونی تارکین وطن ہوں، ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، انہیں جو واپس بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف مذہبی ٹچ دے کر دوسری طرف جیسے کہتے ہیں پشتون کارڈ کھیلنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ایک حد تک اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے تو خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں اپنے اسٹرانگ ہولڈ کو قابو میں رکھنے کے لیے ریاست کی ایک ایسی پالیسی جس کا فائدہ ریاست کو اور پاکستان کی عوام کو ہونا ہے، اس کی بھی وہ مخالفت کر رہے ہیں. وہ ایک ایسے ٹرینڈ پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں 71 میں شیخ مجیب جاتے ہوئے نظر آئے تھے. ان کی اس پریس ریلیز کا اثر کیا ہوگا، اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور جس طریقے سے اسے افغانستان کی حکومت نے ویلکم کیا ہے، اس پر جو سپورٹیو چیزیں آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہے. میرے ساتھ جو دو تجزیہ نگار اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے، سید محمد علی صاحب، اور ویڈیو لنک پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب. سید محمد علی صاحب، اس وقت جو یہ پریس ریلیز آئی ہے، آج سے چند سال نہیں کہہ دیتا ہوں، چند ماہ قبل یہی سیاسی جماعت حکومت میں تھی. اے پی ایس کے اٹیک کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو تھا کہ جی افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے. جب فال آف کابل ہوا اس وقت ہم نے دیکھا کہ اسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ نیریٹو تھا کہ اب افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے. لیکن آج جب حکومت اس پر عمل درآمد کر رہی ہے، کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، ادارے اسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی پریس ریلیز کا آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ بہت افسوسناک بات ہے جی. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا، خود ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے آفیشلی یہ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ان کو واپس جانا چاہیے، بلکہ اس سوچ کا میں سمجھتا ہوں کسی تک کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اب وہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی بیانیہ بنانا، ایک ایتھنک کارڈ کھیلنا، اور ٹریڈیشنلی انفارچونیٹلی ساتھ ہی ساتھ ایک ریلیجس کارڈ بھی کھیلنا. حالانکہ مجھے کہنے دیجیے کہ جو توقعات ہیں ہماری، کوئی افغان بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ افغانی جو
پاکستان کے قانون کا احترام نہیں کرتے یا ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں اور انلیگل کارروائیوں میں ملوث ہیں, اسمگلنگ میں ملوث ہیں, ڈرگس ٹریڈ میں ملوث ہیں, یہ دہشت گردی سے ان کا کوئی تعلق ہے, یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کے بہت اہم کنسرنز ہیں. آج انکشاف کیا سرفراز بگٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا کہ 10 لوگ جن کے پاس, جو کہ افغان نیشنلز ہیں, ان کے پاس شناختی کارڈ تھے, وہ پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. جی بالکل, اور دیکھیں اس سے بہت افسوسناک پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ جماعتیں جو اب آنے والے الیکشن میں ایک ایسا بیانیہ بنا رہی ہیں کہ جو ایتھنک کارڈ پلے کرنا چاہتی ہیں, ریلیجس سینٹیمنٹ کو پلے کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ووٹ لے سکیں ان انلیگل افغانیوں کا جو کہ جعلی کاغذات کے اوپر جنہوں نے پاکستان کی شہریت لی ہے, تاکہ وہ ان سے فنڈنگ بھی لے سکیں, ان کا ووٹ بھی لے سکیں اور اس کے ذریعے سے حکومت اور ریاست کے اوپر کسی حد تک ایک دباؤ بھی ڈال سکیں. لیکن آپ نے کوئکلی, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیجئے, تو آپ نے بات کی ابتدائی کلمات میں, وہ بہت اہم ہے کہ اس سیاسی جماعت کا یوں لگتا ہے کہ جو حکمت عملی ہے یہ ستم ظریفی ہے کہ 53 سال کے بعد مجھے مفتی باہنی کی جو انفارمیشن اسٹریٹجی ہے اس سے بڑی مماثلت نظر آتی ہے. وہ کیسے, اگر آپ کو جی بالکل, آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اس پالیسی کا کوئی ہیٹریڈ کے اوپر, کوئی نفرت کے اوپر مبنی نہیں ہے, ہماری نیشنل سیکورٹی کمپلشن کے اوپر مبنی ہے, اور ہم ان جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر جو کہ ان انلیگل افغانیوں کی صفوں میں موجود ہیں ان سے اپنے ملک کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, ہمارا کوئی اس میں کنسرن نہیں ہے. لیکن دیکھیں 4 ڈومین میں نیشنل سیکورٹی کو جو اس جماعت سے سب سے بڑا خطرہ ہے. ڈپلومیٹکلی آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر مظاہرے کرنا, UN کانگریس مین کو خطوط لکھنا, سینیٹر سے ملاقاتیں بھی ان کو خطوط لکھنا کہ جی پاکستان پہ دباؤ ڈالیں. اچھا اکنامکلی آپ دیکھیں IMF کو خط لکھنا کہ جی اس پاکستان کو قرضہ نہ دیں. اچھا پھر آپ انفارمیشن ڈومین میں دیکھیں کہ ایک سرکاری فنڈز جو IMF والے معاملے پہ جو آڈیو تھی شوکت ترین صاحب کی, انہوں نے آج سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا, سینٹ کی رکنیت سے بھی انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا. بس 2 باتیں میں اور کر لوں کہ دیکھیں انفارمیشن ڈومین میں بھی KPK گورنمنٹ کے فنڈز استعمال کرنا, ہزاروں بچوں کو انٹرنشپ پروگرام میں ریکروٹ کر کے اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی فوج بیانیاں مرتب کرنا. اور ملٹری ڈومین میں جو سب سے 2 بڑے چیلنجز ہیں, نمبر 1 یہ کہ ہزاروں دہشت گردوں کو چھوڑنا, آزاد کرنا. اور آج مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کوئٹہ میں یہ مینشن کیا ہے. میں چاہوں گا آپ کے تھوڑا سا, میرا خیال ہے وہ کیبل کے کنیکشن کا ایشو ہے, اس کو ذرا ٹھیک کر لیں جب تک. کیمرامین بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اس وقت جو یہ پریس ریلیز آئی ہے, پاکستان کا جو اس وقت سچویشن ہے یا جو نیریٹو ہے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پریس ریلیز اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے جو افغانستان کا ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے حیرانی اس چیز کی ہے کہ یہ پریس ریلیز آئی کیسے, اور کون ایک جو قید میں ایک شخص ہے اس کو اجازت دے رہا ہے. یہ میرے خیال ہے ان کا کوئی ٹویٹر ہینڈل باہر سے آپریٹ کر رہا ہے اور وہ وہاں سے ان کی سٹیٹمنٹس کو ریلے کیا جا رہا ہے. تو یہ کلاسک جو ہے انفارمیشن وارفیئر کی ان کی اسٹریٹجی ہے, جس سے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں, معاشرے میں نفاق پیدا کرتے ہیں. تو اس کو تو چھوڑ دیں. صحیح, یہ اسٹانس بہت مذاقہ خیز ہے. یہ دیکھیں پاکستان نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ایک ڈیسیجن لیا, کچھ فگرز آپ کے سامنے. صحیح, 13,000 پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ پکڑے گئے افغانی. سعودی عربیہ میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے پورے ملک کی. اس کے بعد آپ کے جو 89,283 افغان سٹیزن شپ کارڈ پہ ہیں وہ تمام بزنس کر رہے ہیں. ان کو ایک ٹائم لائن کے تحت واپس جانے کے لیے بتایا گیا تھا, بٹ انہوں نے بھی وہ جو پروف آف ریزیڈنس والے ہیں 1.4 ملین, انہی کا اسٹیٹس اڈاپٹ کر لیا ہے. تو ان کے ساتھ تو کوئی تعارض نہیں کیا جا رہا. تو یہ تو جنرلسٹی کی انتہا ہے. صحیح, اب ہمارے پاس فگر جو ہیں وہ 7 لاکھ سے لے کر 9 لاکھ تک یہ ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. لیکن راشد صاحب, جو میرا آپ سے سوال تھا کہ اس وقت جو سچویشن ہے, جب پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے 12 افغان اتھارٹیز کو یہ بتایا کہ پاکستان کی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, جس کو ڈینائی کرتی ہے افغان گورنمنٹ, کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. ایک ایسے وقت میں اس طرح کا پریس ریلیز ان کے بہت سی چیزوں کو سپورٹیو ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, اور یہ ایک ایشو ہوتا ہے پلازیبل ڈینائبلٹی کا. جو افغان انٹرم جو گورنمنٹ ہے وہ اس پلوائے کو استعمال کر رہی ہے. یہ پلازیبل ڈینائبلٹی وہ اس چیز کو ہمارے سامنے جب سفارتی سطح پر یا اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہمارے جا کے ان سے ملتے ہیں تو وہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم
بالکل اپنی سرزمین کو کسی ایسی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. بٹ حقیقتاً چیز یہ ہے کہ ابھی یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ایک ہوا ہے کراس بارڈر اسمگلنگ کا بھی اور دیگر انلیگل ایکٹیویٹیز کا, اس سے یہ مستفیض ہو رہے ہیں. افغان انٹرم گورنمنٹ کے اس میں سٹیکس ہیں. ادھر جو یہ غیر رجسٹرڈ تارکین وطن ہے, انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی تھی, یہ اسمگلنگ میں انوالو تھے, یہ ڈرگ ٹریفکنگ تھے, اور اس کی ہمارے پاس امپیریکل سارے فگرز موجود ہیں. تو ان فگرز پہ ٹینجیبل ایویڈنس کی بیس پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا, اور پوری ڈگنیٹی کے ساتھ اور پورے ایک آرگنائز طریقے سے 49 ڈیٹینشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں. کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے جو ملک اپنے ملک کی اپنی سرزمین پہ. بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. آپ کے خیال میں سید محمد علی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے, ٹویٹ آنے کا جو ذکر کیا بریگیڈیئر راشد ولی صاحب نے, مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ چونکہ وہ جیل میں انہیں کوئی ایسی فیسلٹی حاصل نہیں ہے تو ان کے موکل انہیں چلا رہے ہوں گے, یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا کلیم ہے. لیکن جو بات میں نے ان سے سوال رکھا وہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر پاکستان اپنی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کر رہا ہے افغان اتھارٹیز کے ساتھ. افغان اتھارٹیز کسی حد تک ایک دباؤ محسوس کر رہے تھے, لیکن اب اس طرح کی پریس ریلیز کا آنا ایک ایسا پیغام نہیں دیتا کہ وہ جو ایک دباؤ افغان اتھارٹیز پر تھا کہ وہ دہشت گردوں کو روکیں, پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں, انہیں ایک بریتھ ٹیکنگ اسپیس ملی ہے. جی بالکل, تین چیزیں آپ کو کلیئرلی نظر آتی ہیں. سر دیکھیں, نیشنل سیکورٹی کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک ذمہ دارانہ توقع کی ان کے رویے کے حوالے سے جو کہ انہوں نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا. تو ہم دیکھیں ان کی اپنی لیگل اور ڈپلومیٹک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں اور ان کو پابند کریں کہ وہ پاکستان کے قانون اور ڈاکومنٹیشن اور سارے پروسیجرز کو رسپیکٹ اور فالو کریں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر اگر اسٹیٹ کی اگر کوئی پوزیشن ہے نیشنل سیکورٹی کمپلشن میں, اس کی یونٹی کو آپ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈومیسٹکلی اس کو پولیٹیکل بیانیے میں آپ کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکورٹی کے معاملات کے اوپر آپ ایتھنک اور ریلیجس کارڈ پلے کر کے پاکستان کی اسٹیٹ کی یونٹی اور اس کی جو سپورٹ ہے اس کو ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس ویری سیریس ایشو. لیکن یہ لنکیجز ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس وقت وہ صرف ایک پریشر میں ہیں تو انہوں نے یہ ٹیکٹکس کی ہیں. کچھ عرصہ قبل تک ہم دیکھتے ہیں, چند ماہ کہہ سکتا ہوں, 16-17 ماہ پہلے تک یہ پی ٹی آئی کا کلیئر نیریٹو تھا کہ جی جو لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستانی سرزمین میں دہشت گردی میں ملوث ہیں, جو پاکستان کی آرمڈ فورسز پاکستان کی سویلین شہریوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں, انہیں واپس آنے کا موقع ملنا چاہیے. ناٹ جسٹ دیٹ, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی جو سب سے بڑی بلنڈر تھی, مجھے کہنے دیجئے, وہ یہ تھی کہ آپ نے اوورٹلی پبلکلی مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ شروع کر دیے, ہزاروں کو آپ نے کھلے بندوں چھوڑ دیا. اب آپ شہادتیں دے کے, پاکستانی فوجی اور افسران روزانہ شہادتیں پیش کر کے ان کو ٹریک ڈاؤن کر کے آئی بی او کر کے اور آپ کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کی حاصل کوشش کر رہے ہیں, جن کو انہوں نے بڑے مطلب ایک معصومانہ انداز میں لگتا ہے پچھلی بار انہیں جب اسپیس ملی تو انہوں نے سوچا اس بار بھی اسی کارڈ کو کھیلا جائے. میرے خیال میں انہوں نے پولیٹیکلی جتنی سپورٹ پرووائڈ کی ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو ری انفورس کرنے کی, ان کو لیجیٹیمیسی سپورٹ اور وہ ٹائم بائی کرنے کی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مزید کنسالیڈیٹ کریں, ری آرم کریں, ری گروپ کریں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کا بھی کانفیڈنس بڑھا ہے اور ہمیں اب زیادہ قربانیاں دے کے اس سیکیورٹی کو ریگین کرنا پڑ رہا ہے. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب, آپ ایگری کریں گے؟ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس سید محمد علی صاحب سے. جی میں ایگری کروں گا, یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اب کسی بھی ایسی سچویشن میں ہمیں ایک ایسا بیانیہ جو نفاق کریٹ کرتا ہے وہ دینا, ایک یونائٹڈ کوہیرنٹ کنسسٹنٹ ریزولوٹ پالیسی ہونی چاہیے اسٹیٹ کی, اور should solidly stand behind the armed forces. بالکل ٹھیک ہو گیا. راشد ولی صاحب آپ کا, سید محمد علی صاحب آپ کا, دونوں کا شکریہ. ناظرین, ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے معاشی فیصلوں کو سیاسی فیصلوں سے دور کرنا ہوگا. اسی طرح پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو ریاست کے فیصلے ہیں انہیں اپنے سیاسی مفادات سے دور کرنا ہوگا. اس کے بغیر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا قیام آسان نہیں ہے. جس طریقے کے ہمارے پورس بارڈرز ہیں اور جس طریقے کے خطے کی صورتحال ہے اور دشمن کی جو مداخلت ہے, اسے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے ریاستی فیصلوں کو اپنے سیاسی مفادات سے دور کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.